تاریخ میں ہم اکثر دشمنوں کی ہی کہانیاں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہانی تھوڑی الگ ہے۔ یہ ان دشمنوں کی کہانی ہے جن کے ضمیر نے، جن کے اصولوں نے انہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ مکہ کے 5 ایسے سرداروں کی داستان ہے جنہوں نے مذہب اور قبیلے سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی۔ چلیں اس کہانی کو ایک بہت ہی عجیب سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، میدان جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں اور پیغمبر اسلام اپنی فوج کو ایک خاص حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کی صف میں کھڑے ایک شخص کو قتل نہیں کرنا۔ آخر وہ کون تھا اور کیوں؟ اس ایک سوال کا جواب ان 5 سرداروں کی شرافت کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور کے مکہ میں جہاں حالات بہت خراب تھے، مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور پورا شہر آپ سمجھ لیں کہ نفرت اور تقسیم کی آگ میں جل رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب ابو جہل جیسے مکے کے سرداروں نے دیکھا کہ ان کی کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی، تو انہوں نے ایک انتہائی خوفناک منصوبہ بنایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم یعنی پیغمبر کے پورے قبیلے کو معاشی اور سماجی طور پر بالکل ہی کچل دیا جائے، انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں۔ یہ کوئی معمولی پابندی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا ایک پورے خاندان کو زندہ درگور کر دینا، ان سے ہر قسم کا رشتہ ناتا ختم، شادی بیاہ بند، کوئی انہیں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا تھا اور نہ ہی ان سے کچھ خرید سکتا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں مکہ سے نکال کر شیب ابی طالب کی ایک سوکھی گھاٹی میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر اندھیری رات میں روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ہوتی ہے۔ مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ضمیر ابھی زندہ تھے، 5 لوگ جنہوں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بغاوت کی آگ سب سے پہلے ہشام بن عمر نام کے ایک شخص کے دل میں جلی۔ انہوں نے ہی اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے چپکے سے حجن پہاڑی پر ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ دیکھیں، ہشام کا پلان بہت زبردست تھا۔ انہوں نے اکیلے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مکہ کے ان اثر والے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو دل کے اچھے تھے۔ سب سے پہلے وہ گئے پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی زہیر کے پاس، پھر انہوں نے مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن الاسود جیسے اصول پرست لوگوں کو اس مہم میں شامل کیا۔ تو یہ ٹیم تیار ہوئی، ہشام، زہیر، مطعم، ابو البختاری اور زما۔ یہ وہ 5 لوگ تھے جو مکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے، اور ان کا مقصد صرف ایک تھا، اس ناانصافی کو ختم کرنا۔ پلان کے مطابق اگلے ہی دن زہیر کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک آگ لگا دینے والی تقریر کی۔ ان کی آواز مکہ کے لوگوں کے ضمیروں پر جا کر لگی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا، ہم آرام سے کھانا کھائیں اور سوئیں جبکہ بنو ہاشم بھوک سے مر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس ظالمانہ کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑے بغیر نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زہیر کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن تبھی زما بن الاسود اپنی جگہ سے اٹھے اور غرج کر بولے، تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، ہم اس معاہدے سے کبھی راضی نہیں تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے۔ اور پھر پلان کا آخری حصہ، مطعم بن عدی آگے بڑھے۔ وہ سیدھا کعبہ کے اندر گئے، وہ معاہدہ اٹھایا اور سب کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس ایک بہادرانہ قدم نے 3 سال سے جاری اس گھٹن کا، اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی شرافت کا ایک اور امتحان باقی تھا۔ سالوں بعد ایک بہت ہی نازک موقع پر انہی 5 میں سے ایک نے دوبارہ ثابت کیا کہ اصول کیا چیز ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب طائف کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کو شہر سے نکالا تو ان کا اپنا شہر مکہ بھی ان کے لیے بند ہو چکا تھا۔ سوچئے، کوئی انہیں اپنے ہی گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، ہر دروازہ بند تھا۔ اس مایوسی کے عالم میں آخرکار ایک شخص آگے بڑھا، اور وہ تھے مطعم بن عدی۔ جی ہاں، وہی جنہوں نے معاہدہ پھاڑا تھا۔ مطعم نے صرف پناہ نہیں دی، وہ اپنے ہتھیار بند بیٹوں کو ساتھ لے کر پیغمبر کو اپنی حفاظت میں مکہ واپس لائے، اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب کوئی انہیں ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ان کے اس قدم نے اس دن پیغمبر کی جان بچا لی تھی۔ تو اب
ہم واپس آتے ہیں اپنے بالکل پہلے سوال پر۔ اتنے سالوں بعد جنگ بدر کے میدان میں ان احسانات کو بھلایا گیا یا یاد رکھا گیا؟ تو آخرکار راز کھل ہی گیا۔ جنگ بدر میں عام حکم تھا کہ دشمن سے لڑو، لیکن ایک خاص حکم یہ دیا گیا کہ ابو البختری بن ہشام کو قتل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کو ان کا احسان یاد تھا، ان کی وہ شرافت یاد تھی جب انہوں نے بوائیکاٹ توڑنے میں مدد کی تھی۔ یہ ظلم کے آگے خاموش نہیں رہے گا۔ جنگ کے شور میں ایک صحابی نے ابو البختری کو تلاش کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں آپ کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ابو البختاری کے سامنے اب ایک نیا امتحان کھڑا تھا۔ ان کی اپنی جان تو بخش دی گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اور میرے ساتھی کا کیا ہوگا؟ جواب بالکل صاف اور دو ٹوک تھا، حکم صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ایک جملے کا مطلب تھا کہ ابو البختری کے دوست کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، اور یہاں ابو البختاری نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی جان کی امان کو ٹھکرا دیا اور اپنے دوست کی وفاداری کو چنا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ کل مکہ کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ ابو البختاری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ایسے لوگوں کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان کی شرافت اور ان کے احسانات کی گونج وقت کی دیواروں کے پار سالوں بعد بھی سنائی دیتی رہی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جنگ بدر کے قیدیوں کے وقت ملا۔ مکہ کے 70 بڑے سردار قید میں تھے۔ مطعم بن عدی کو وفات پائے عرصہ ہو چکا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا، اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے ان قیدیوں کے لیے کہتے تو میں ان کی خاطر ان سب کو بلا شرط رہا کر دیتا۔ یہ اس ایک احسان کا پاس تھا۔ تو آئیے ایک آخری نظر ڈالتے ہیں ان 5 عظیم لوگوں کے انجام پر۔ ہشام، جنہوں نے یہ سب شروع کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور شہید ہوئے، لیکن باقی چاروں، زہیر، مطعم، ابو البختری اور زمع، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔